امام صاحب اگر چوتھی رکعت میں ہو اور کوئی بندہ چوتھی رکعت میں شامل ہوتا ہے تو وہ آپ اپنی باقی ماندار جو 3 رکعتیں وہ کیسے ادا کرے گا؟ 4 رکعت والی نماز ہے، ایک بندہ چوتھی رکعت میں آ کر امام کے ساتھ شریک ہوا، چوتھی رکعت رکوع سے پہلے اگر رکوع میں بھی شامل ہو جاتا ہے تو وہ رکعت پا لیتا ہے، لیکن اطمینان کے ساتھ قیام کر کے پھر رکوع میں آ رہا ہے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، اب وضو بنایا دوڑتے ہوئے آ رہے، دوڑتے ہوئے، کئی بار یہ مسجد کے شیشے بھی توڑ دیے کہ امام رکوع میں وہ دوڑتے دوڑتے آ کے وہ شریک ہونا چاہتے ہیں، اور آپ دروازے کے اندر آتے ہی جھک کے آتے ہیں۔ ایسے اگر رکوع میں بھی شریک ہوگا تو اس کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ قیام شرط ہے، کھڑے ہو کے تکبیر کہے پھر رکوع میں جائے۔ تو امام کے ساتھ اگر چوتھی رکعت اس نے پا لی، امام کے ساتھ پڑھ لی، اب امام جب سلام پھیرے گا یہ بندہ اٹھ کے اپنی باقی جو 3 رکعتیں وہ اس طرح پڑھے گا کہ پہلی رکعت میں ثنا بھی پڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورت بھی ساتھ ملائے گا، پھر رکعت پوری کر کے وہ قاعدہ کرے گا جس میں تشہد پڑھ کے پھر اٹھے گا۔ دوسری رکعت میں بھی بسم اللہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورت بھی ملائے گا، پھر رکعت پوری کرے گا اور تیسری کے لیے کھڑا ہو جائے گا، اور تیسری جو رکعت ہے اس میں سورہ فاتحہ کے بعد رکوع میں جائے گا، اس میں ساتھ سورت نہیں ملانی ہے، کیونکہ پہلی 2 رکعتوں میں اس نے سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت ملانی ہے، آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت نہیں ملائی جاتی ہے۔ تو ایک بندے نے ایک رکعت جو امام کے ساتھ پڑھی ہے وہ ایسی رکعت پڑھی ہے جس کے ساتھ سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت نہیں ملائی گئی، تو اس سے جو چھوٹ گئی ہے 2 ایسی رکعتیں چھوٹی ہیں جس میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملانی تھی، اور ایک رکعت ایسی چھوٹی ہے جس میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت نہیں ملانی تھی، تو اسی ترتیب سے وہ اپنی 4 رکعتیں پوری کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔